سورہ انعام آیت نمبر 17 اور 18۔ ترجمہ: اگر خدا تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اسے برطرف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر نیکی اس کی قدرت سے بنی ہے۔ وہی ہے کہ جو اپنے تمام بندوں پر قہر مسلط کرتا ہے، اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ تفسیر: پروردگار کی قدرت قاہرہ۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کا سب سے پہلا ہدف شرک و بت پرستی کے بہ کنی ہے۔ درجہ بالا دونوں آیات میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، تم لوگ غیر خدا کی طرف کیوں توجہ کرتے ہو؟ مصائب سے نجات، رفع ضر اور حصول معافات کے لیے خود ساختہ خداؤں سے کیوں پناہ لیتے ہو؟ حالانکہ اگر تجھے معمولی سے معمولی اور حقیر سے حقیر نقصان بھی پہنچائے تو سوائے خدا کے اس کو اور برطرف کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا، اور اگر کوئی خیر و برکت اور کامیابی اور سعادت تجھے نصیب ہو تو وہ بھی اسی کی قدرت کا پرتو ہے، کیونکہ وہی ہے کہ جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ حقیقت میں غیر خدا کی طرف توجہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ کیا یا تو وہ انہیں سرچشمہ خیریت جانتے ہیں، یا وہ انہیں مصائب و مشکلات کا برطرف کرنے والا سمجھتے ہیں، جیسا کہ طاقت و اقتدار رکھنے والوں کے سامنے پرستش کی حد تک خضوع و خشوع بھی انہی دونوں اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ درجہ بالا آیت کہتی ہے کہ ارادہ خداوندی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے۔ اگر وہ کسی نعمت کو کسی سے سلب کر لے یا کوئی نعمت کسی کو عطا کر دے تو دنیا میں کوئی مربع قدرت ایسی نہیں ہے جو اسے پلٹ سکے، تو پھر وہ غیر خدا کے سامنے سر تعظیم کیوں جھکاتے ہیں؟ خیر و شر کے بارے میں یمسک کی تعبیر کی جو مادہ مس سے ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی خیر و شر تک بھی اس کے ارادہ قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ذکر بھی لازمی ہے کہ اوپر والی آیت صنابین یعنی دو خداؤں کی پرستش کرنے والوں کے عقیدے کی کہ جو خیر و شر کے دو علیحدہ علیحدہ مبدا کے قائل تھے، صراط کے ساتھ تردید کرتی ہے، اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتی ہے۔ لیکن ہم اپنے مقام پر یہ عرض کر آئے ہیں کہ مطلع شرک کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، تو اس بنا پر جب شر کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو اس سے ایسے امور مراد ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں سلب نعمت ہوتے ہیں لیکن فی الواقع اپنے مقام پر وہ خیر ہیں، یا وہ بیدار کرنے کے لیے یا تعلیم و تربیت کے لیے یا تکبر و سرکشی اور خود پسندی کو برطرف کرنے کے لیے یا دوسری مصلحتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بعد والی آیت میں اس بحث کی تکمیل کے لیے فرمایا گیا ہے، وہی ہے جو اپنے تمام بندوں پر قہر مسلط کرتا ہے۔ قہر اور غلبے کا اگرچہ ایک ہی معنی ہے، لیکن لغوی بنیاد کی نظر سے ان دونوں کے معنی میں تفاوت ہے۔ قہر و کراہیت ایسی قسم کے غلبے اور کامیابی کو کہا جاتا ہے جس میں مد مقابل کسی بھی قسم کا غلبہ اپنی طرف سے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن لفظ غلبہ میں یہ مفہوم موجود نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ غلبہ پانے کے بعد مد مقابل اس پر کامیابی حاصل کر لے۔ دوسرے لفظوں میں قہر اسے کہتے ہیں جو مد مقابل پر اس طرح تسلط اور برتری رکھتا ہو کہ اس میں مقابلے کی مجال ہی نہ ہو، بالکل اس پانی کے برتن کی طرح کہ جسے آگ کے ایک چھوٹے سے شعلے پر ڈالا جائے تو وہ اسے فوراً خاموش کر دے۔ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ قہریت عام طور پر ایسے مواقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جب طرف مقابل کوئی عاقل موجود ہو، لیکن غلبہ عام ہے اور غیر عاقل موجودات پر کامیابی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر پہلی آیت میں خود ساختہ خداؤں صاحبان اقتدار کے مقابل میں اگر خدا کی قدرت کی عمومیت کی طرف اشارہ ہے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے کہ ایک مدت تک دوسری قدرتوں کے ساتھ دست و گریبان ہو یہاں تک کہ وہ انہیں چت کر دے، بلکہ اس کی قدرت قاہرہ ہے، اور فوق عبادہ کی تعبیر بھی اسی معنی کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس حالت میں کس طرح ممکن ہے کہ ایک باخبر انسان اسے چھوڑ دے اور ایسے موجودات اور اشخاص کے پیچھے جائے کہ جو اپنی طرف سے کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان میں جو معمولی اور حقیر سی قدرت موجود ہے وہ بھی خدا کی ہی عطا کردہ ہے۔ لیکن اس مقصد کے پیش نظر کہ کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ ممکن ہے خدا بھی بعض صاحبان قدرت کی طرح اپنی نامحدود قدرت سے تھوڑا بہت غلط فائدہ اٹھا لیتا ہو۔ آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ اس کے باوجود وہ حکیم ہے اور اس کے تمام کام حساب کے مطابق ہیں، وہ خبیر و آگاہ ہے، اور معمولی سے معمولی اشتباہ اور خطا بھی اپنی قدرت کو عمل میں لانے میں نہیں کرتا۔ فرعون کے حالات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کی اولاد کے قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے، یعنی میں ان کے اوپر کامل طور پر مسلط ہوں، یعنی وہ اپنے اس قدرت قاہرہ کو کہ جو ہر واقعے میں حقیر قدرت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہ کرنے کی دلیل قرار دیتا تھا۔ لیکن خداوند حکیم و خبیر اس
قدرت قاہرہ کے باوجود اس سے بہت منزہ ہے اور چھوٹے سے چھوٹا ظلم و غلطی معمولی سے معمولی بندے کے حق میں روا رکھے۔ یہ بات بھی کہی بغیر واضح ہے کہ فوق وعدہ کے لفظ سے مراد مرتبہ و مقام کی برتری ہے، نہ کہ مکانی برتری، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ خدا کوئی مکان نہیں رکھتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض بد دماغوں نے اوپر والی آیت کی تعبیر خدا کو جسم ہونے کی دلیل قرار دی ہے، حالانکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ فوق اوپر کی تعبیر خدا کی اپنے بندوں پر قدرت کے لحاظ سے معنی برتی کے بیان کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں بھی، حالانکہ وہ ایک انسان تھا، جسم رکھتا تھا، یہی لفظ مقام کی برتری کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ مکانی برتری کے لیے۔ غور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔